اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کیجیے کہ یہ 22واں سپارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم نے 32 تلاوت کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا گیا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح بالکل نہیں ہو۔ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ عام نہیں ہوتی بلکہ خاص ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ خاص ہوتی ہیں۔ اب اس کے خاص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، اس لیے خاص ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہیں۔ خاص ہونے کی دوسری وجہ جو اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ کہ نبی کی بیویاں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ تیسری جو خاص وجہ بیان فرمائی اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ہی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور تم اللہ اس کے رسول کے اگر تم نے فرما برداری کی تو تمہارا اجر و ثواب جو ہے دوگنا ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کرے اس کا اجر و ثواب ایک نیکی کا کیا ہے؟ بولیے 10 گنا۔ لیکن نبی کی بیوی اگر وہ نیکی کرے گی اس کا اجر و ثواب دوگنا ہوگا، ڈبل ہوگا۔ یہ تیسری خاص بات ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نبی کے وصال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے ان کا نکاح کرنا، نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مومنوں کی ماں ہے اور کوئی اپنی ماں سے نکاح بولیے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور جب تم بات کرو نا، بات کرنے میں اپنی آواز کو نرم و نازک نہ بناؤ۔ بڑی اہم بات اللہ جو بات بیان فرمائی، جب تم کسی سے بات کرو تو بالکل نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہوت پسند کا دل لالچ میں آ جائے اور سیدھی بات کہنا۔ اسلام ایسا پیارا دین ہے اور اتنا پیارا دین ہے، اور پاکیزہ معاشرے کے لیے، اس کے قیام کے لیے جن چیزوں کو دور کرنا تھا اللہ نے پہلے سے دور فرما دیا۔ جو چیزیں پاکیزہ معاشرے کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی، جیسے فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کو جڑ سے کاٹ بیٹھا۔ فحاشی، بے حیائی، عریانی کا سب سے پہلا جو سبب تھا وہ تھا نرم و نازک لہجے سے بات کرنا عورت کا۔ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ دیکھو تم ایسے بات نہ کرنا، کہیں شہوت پسند آدمی کے دل میں شہوت کا بیج بو جائے تو اس بیج کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اب پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے گا۔ اب اس دور کے اندر عورتیں جو بات کرتی ہیں بنا بنا کر اپنے انداز کو لبھانے والا انداز ہوتا ہے کہ مرد کی رغبت اس کی طرف ہو جائے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تم نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر کوئی عورت سخت لہجے میں بات کرے، کیا کہتے ہیں؟ بد اخلاق ہے، لیکن ایسا سخت لہجہ بھی نہ ہو کہ وہ بد اخلاقی میں شمار ہو جائے، اور ایسی نرم و نازک لہجے میں بھی بات نہ کی جائے کہ کسی کا دل آپ کی طرف راغب ہو جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو،
زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کے نہ نکل جاؤ، اب کھیلنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ عورتوں کو گھر میں رہنا ہی بہتر ہے، اس لیے عورتوں کی نماز گھر ہی پہ بہتر ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا بلا شرعی حضور گھر سے باہر نکلنا عورت کا جائز بھی نہیں، فتنے کا باعث ہے، تو لہذا عورت گھر میں رہے۔ حضرت سودا ام المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امام بہت بڑے امام گزرے ہیں محمد بن سیرین، انہوں نے فرمایا کہ آپ حج عمرے کے لیے کیوں نہیں جاتی ہو؟ اب حج بھی نہیں کرتی، عمرہ بھی نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ انہیں ڈاکٹر سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں حج عمرہ کیسے کروں جب کہ میرا رب کہتا ہے تم گھر میں رہو۔ وہ گھر سے باہر نکلی نہیں، ان کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ یہ معیار تھا ازواج مطہرات کا۔ اگر آج ہم نے بھی اپنے معاشرے کی بہترین اصلاح چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، پھر ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر کا نظام بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زوجہ سے کہہ دیجئے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، وہ نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلے نا اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، چادر کے ساتھ اوڑھ لیں، اپنا آپ کو چھپا لیں۔ کیوں فرمایا گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی باندی، کوئی لونڈی، کوئی کنیز رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے جاتی نا تو شہوت پسند قسم کے لوگ، بدکار قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ پر کپڑا ڈھانپ لو، چھپا دو تاکہ تم شناختی نہ ہو سکو کہ جا کون رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھنا ہے۔ مجھے بتائیے جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ دکھا کے رکھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی، چھپاتے ہیں۔ سونا کتنے تالوں میں رکھتے ہیں؟ اگر انگوٹھی آپ کے پاس ہو اس کو الماری میں، پھر اس میں لاکر میں تالا لگا کر چابی چھپاتے ہیں، کوئی چورا نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، ہائے نہ لگ جائے۔ سب سے قیمتی شے تھی، چھپا کے رکھا۔ تو مرد کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی حیا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حیا ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنی حیا کو ختم کر دیا تو پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو جب وہ بلوغ ہو جائیں تو ان کو پردے کی حالت میں رکھنا ہے۔ ان کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ لگے نہ کہ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے ماں باپ، ہمارے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں بڑے شوق سے اپنی بچوں کو پینٹ پہناتے ہیں اور باپ خوش ہوتا ہے، بھائی خوش ہو رہا ہے، ایسے فٹ والے کپڑے پہنتے ہیں کہ بس اللہ مان و نفیس۔ مجھے بتائیے کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کہ یہ فحاشی نہیں؟ کیا بے حیائی نہیں؟ اسلام نے اپنی ساری چیزوں سے کیا کیا ہے؟ بولو منع کی ہے۔ اب آخری بات کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مثال میں بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی پہلے گوشت لینے جاتا تھا تو اس کو پہلے ایک گوشت کے آدھا کلو گوشت کو کاغذ میں رکھ کر، پڑیا بنا کر پلاسٹک کے تھیلے میں یا کپڑے کے تھیلے میں اس کو لے کے جاتے تھے۔ کیا ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو آدھا کلو گوشت لوٹ کے یوں رکھ کے جائے؟ ہیں جی؟ اگر رکھ کے جائیں گے کھلے تھال میں کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اگر گوشت کو ایسے تھال میں رکھ کر آپ خریدیں، ان کو کھلا ہم لے جائیں تو جان سے کیا ہوگا؟ کوئی حملہ کر دے گا، کوئی آپ کا گوشت لے جائے گا۔ آدھے کلو گوشت کی اتنی حفاظت، اس کو کپڑے میں پلاسٹک کے تھیلی میں چھپا کے کسی کی نگاہ نہ لگ جائے، کوئی جانور اس کو اچک کے نہ لے جائے۔ اور جو یہ بڑی بڑی لاشیں، بڑے بڑے گوشت کے جو پہاڑ گھوم رہے ہیں، یہ آزاد ایسے گھوم رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں؟ بولیے اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب جواب داری کس کی ہے؟ آپ کی اور ہماری ہے۔ ہمارا کام تھا تمہیں پیغام دے دینا، تمہیں سمجھا دینا، لیکن اگر تم نے عمل نہ کیا تو پھر کل قیامت کے تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ نے فرما دیا بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوگا، پتھر ہوگا۔ تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ یہ معاشرے میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اپنے
دیندار بناؤ، دین کی تعلیم دلاؤ، قرآن سے وابستہ رکھو اور شرع پردہ کا تقاضا کراؤ۔ جب یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ ہمارا گھر بھی بہتر رہے گا، آفت و بلیات سے بچا رہے گا، اللہ کی رحمت برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے